کو عبد القادر صاحب غار سور کے بارے میں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم وما رمیت اذ رمیت ولکن اللہ رما۔ محترم سامعین کرام، جب نبی کریم علیہ السلام کو مکہ المکرمہ کے لوگوں نے آپ پر بڑے ظلم کیے اور آپ کو ستایا، تو 13 سالہ زندگی کے بعد اللہ جل مجدہ نے آپ کو حکم فرمایا کہ آپ ابوبکر صدیق کے ساتھ مدینہ المنورہ، اس وقت یثرب کہتے تھے، ہجرت کر جائیں۔ تو آپ علیہ السلام نے اپنے بستر پر سیدنا علی المرتضیٰ کو آرام کے لیے حکم فرمایا اور آپ تلاوت کرتے ہوئے نکلے سورہ یاسین شریف کی، جس کے بارے میں قرآن میں آتا ہے وما رمیت اذ رمیت ولکن اللہ رما، کہ جو کنکریاں آپ نے کافروں کے منہوں پر ماری وہ آپ نے نہیں ماری، وہ اللہ نے ماری۔ تو یہ اللہ تعالیٰ نے اپنا ہاتھ قرار دیا نبی علیہ السلام کا، جیسے کہ قرآن کی ظاہری نص بتا رہی ہے۔ اس کے بعد آپ علیہ السلام کو ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے کندھوں پر اٹھا کر، اتنا دشوار راستہ ہے، بڑی مشکل سے ہم آئے، اس غار سور کے اندر لے کے آئے۔ یہ شاہ صاحب آپ کو دکھائیں گے، یہاں لے کے آئے۔ تو 3 دن تک نبی کریم علیہ السلام یہاں تشریف فرما ہوئے اور اس غار کے دانے پر کافر پہنچے۔ تو جب اپنے قدموں کی طرف دیکھنے لگے تو سیدنا ابوبکر صدیق نے عرض کی یا رسول اللہ یہ نیچے دیکھیں تو ہمیں دیکھ لیں گے۔ تو آپ نے فرمایا لا تحزن ان اللہ معنا، آپ فکر مت کریں، اللہ ہمارے ساتھ ہے۔ تو جو غار سور پہ آتا ہے اسے چاہیے کہ وہ اس بات کا تصور کرے کہ اللہ ہمارے ساتھ ہے۔ پھر عبداللہ ابن مسعود کا یہاں تشریف لانا اور ابوبکر صدیق کے پورے گھر کا یہاں دودھ لے کے آنا، بکریوں کا لے کے آنا، وہ اپنی جگہ ایک واقعہ ہے۔ اور پھر 3 دن کے بعد یہاں سے آپ علیہ السلام نے مدینہ المنورہ ہجرت فرمائی اور پھر آپ نے وہاں 8 سال گزارنے کے بعد شاندار طریقے سے دوبارہ مکہ المکرمہ میں سیاہ امامہ پہن کر داخل ہوئے، جس کے بارے میں قرآن کہتا ہے اذا جاء نصر اللہ والفتح ورأیت الناس يدخلون فی دین اللہ افواجا فسبح بحمد ربک واستغفر انہ کان توابا۔ یہ مختصر سی تعارف تھا جو میں نے آپ کو کروایا۔ اور پھر اس کے بعد نبی علیہ السلام جب بیت اللہ شریف میں داخل ہوئے تو آپ علیہ السلام نے اس کو فتح کیا، اور جب لوگوں سے پوچھا تو لوگوں نے کہا کہ آپ معاف کرتے ہیں، بڑے کریم ہیں۔ تو میرے آقا نے فرمایا میں وہی کرتا ہوں جو یوسف علیہ السلام نے اپنے بھائیوں کے ساتھ کیا، لا تثریب علیکم اليوم، آج تمہاری کوئی گرفت نہیں ہے، جو بھی آئے گا ہمارے پاس ہم اسے امان دیں گے۔ تو پھر بہت بڑی تعداد مسلمان ہوئی۔ سیدنا بلال حبشی نے اذان دی اور اذان دینے کے بعد آپ علیہ السلام نے اسید بن عتاب کو، جو کہ 21 سال کے جوان تھے، مکہ المکرمہ کا گورنر مقرر کیا، اور کرنے کے بعد آپ علیہ السلام مدینہ طیبہ تشریف لے گئے۔ اللہ تعالیٰ ان مقامات کی، مقدس جگہوں کی جو ہم نے زیارت کی ہے، اللہ تعالیٰ اس کی برکات بھی نصیب فرمائے، آمین۔ اور جن لوگوں تک ہماری یہ ویڈیو پہنچ جائے تو اللہ تعالیٰ وہ سنیں اور سننے کے بعد دعا کریں اللہ ان کو بھی اس مقام کی زیارت آمین نصیب فرمائے گا۔ آمین۔ مفتی صاحب، والحمدللہ رب العالمین۔ میں یہ پوچھنا چاہ رہا ہوں کہ وہ حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ کے جو ہے جو سراغ تمام بند کر دیے تھے غار سور کے، جی، وہ اسی غار سور میں جو ہے سانپ نے جو ہے، ہاں، اسی غار سور میں، اس کے بارے میں اگرچہ علماء نے بات کی ہے حدیث کے بارے میں، جی، لیکن یہ ہے کہ ہمیں بعض بزرگوں نے لکھا ہے کہ جب سانپ نے ڈس لیا تھا تو اپنے کاٹا تو ڈس دیا، تو پھر آپ کے آنسو گرے، سرکار بیدار ہوئے، تو پھر آپ نے فرمایا کیا ہے، تو آپ نے لعاب دان لگایا، جی اور لگانے کے بعد وہ زہر سمٹ گیا، اور وہی سیدنا ابوبکر صدیق کی شہادت کا وجہ بنی اور باعث بنی۔ اور یہ کوئی ایسی بات نہیں ہے، متفق علیہ حدیث ہے کہ جب آپ علیہ السلام نے غزوہ خیبر کے دن سیدنا علی المرتضیٰ کی دکھتی ہوئی آنکھوں میں لعاب دان ڈالا تھا، تو بخاری اور مسلم کی روایت ہے، وہ آنکھیں ایسے درست ہو گئی تھی، فرماتے ہیں کہ کبھی اس میں درد ہی نہیں ہوا۔ اس طرح کے بے شمار واقعات ہیں، لیکن یہاں تک سفر کرنے کے باوجود ہمیں اس بات کا احساس ہوتا ہے کہ اللہ نے ابوبکر صدیق کو کتنی طاقت اور کتنی قوت عطا فرمائی ہے کہ وہ حضور کو اٹھا کے یہاں تک لے کے آئے۔ سبحان اللہ۔ یعنی کہ میں تو جوان آدمی ہوں، میرے بھائی ہیں میرے ساتھ اور شاہ صاحب ہیں، ہم لوگ بڑی مشکل سے آئے، اور پتہ نہیں کتنا ہم نے پانی پیا اور کیا کیا کیا، بے شک، اور اس وقت پتہ نہیں کس عالم میں اٹھا کے لائے۔ یہ ابوبکر صدیق کا خاصہ ہے، سبحان اور اللہ۔ سچ ہے کہ انبیاء کے بعد اگر کوئی افضل شخص ہے تو وہ سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ آمین۔ آمین۔ والسلام علیکم۔